ایجوکیشن کے اوپر علامہ اقبال کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایجوکیشن جو ہے اصل میں تعلیم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایجوکیشنل فلسفی تھی اس میں 3 چیزیں تھیں: تدریس، تدریب اور تربیت. جبکہ انگریز کے نظام میں نہ تدریب تھی اور نہ تربیت تھی، صرف تدریس تھی، جس کو ہم اکیڈیمک ورک کہتے ہیں کہ بچہ جاتا ہے، ٹیچر کہتی ہے ہوم ورک کیا آج کا لیکچر اور یہ ہوم ورک. علامہ اقبال کا کانسیپٹ یہ تھا کہ تدریس میں تدریب اور تربیت کو بھی شامل کیا جائے. تو یہ علامہ اقبال کا، اور خاص طور پر انہوں نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ میں اس کو بڑی اچھی طرح سے الیبوریٹ کیا ہے کہ مسلم ایجوکیشنل فلسفی کیا ہے. یہ جو لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے جو ابھی بھی اس وقت چل رہا ہے، اس کی تو بہت کرٹیک کی ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال ڈگریوں، گریڈز اور نمبروں کی دوڑ کے حق میں نہیں تھے. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کر تجھے فکر معاش. ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت یہ تعلیم، کیا معلوم تھا کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ. اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے جو الہاد آ رہا تھا، اور 1930 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. کب؟ علامہ اقبال کی وفات سے 8 برس قبل. علامہ اقبال کو جا بجا خطوط آ رہے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کہ یونیورسٹی میں تیزی سے الہاد پھیل رہا ہے، ایتھیزم. تو اس وقت 1930 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ایک کمیٹی بنائی کہ جتنے بھی ہمارے گریجویٹس ہیں ان کا تجزیہ کیا جائے کہ وہ اسلام کی حقانیت کے بارے میں کتنے کلیئر ہیں. تو 70% اسٹوڈنٹس اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو چکے تھے. یہ 1930 کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج کی جامعات میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ایسے ایسے سوالات سے واسطہ پڑے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا کیا، یہ بنے گا کیا. لیکن بہرحال مایوسی کی بات نہیں ہے. جتنا اندھیرا ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹی سی شمع بھی اجالا کر دیا کرتی. جتنا گھپ اندھیرا ہوتا ہے نا، چراغ بھی اس میں لوگوں کو راستہ دکھا دیتا ہے. ہمارے آج کے سیشن کا عنوان ہے مائی ہیروز ایڈوائس. علامہ اقبال کا 144واں یوم پیدائش ہے آج، 144th. تو علامہ اقبال ہمارے ہیرو ہیں آج کے دن کی مناسبت سے. لیکن علامہ اقبال آج ایک اور ہیرو کے ذریعے سے ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں، خود سے براہ راست نہیں کر رہے، ایک اور ذریعے، اور وہ ہے میرے اور آپ کے ابا جان. آج ہم اس نظم کا مطالعہ کریں گے. بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو. کس کس نے یہ نظم پڑھی ہوئی؟ شاعری سے کس کس کو لگاؤ یہ بتائیے. جی آپ کو لگاؤ ہے شاعری سے؟ کس قسم کی شاعری پڑھنی چاہیے؟ جو ساری رات بیٹھ کر عشقیہ شاعری کیا کرتے تھے. بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. وہ بھی آخر میں جاتے ہوئے یہ کہہ گئے تھے کہ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم بھی تھے بڑے کام کے. تو یہ گل و بلبل کی شاعری، اس سے بچنا چاہیے. مفید اور بامقصد کلام پڑھنا چاہیے. بڈھے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ تجربہ کار اور جہاں دیدہ. یہ 2 الفاظ لکھیے، تجربہ کار اور جہاں دیدہ. اچھا، جب علامہ اقبال پہلے نظم لکھا کرتے تھے، ایک نشست میں علامہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 200-300 شعر وارد ہوتے تھے. علامہ سوچ کر نہیں لکھتے تھے، قلم پکڑتے تھے اور یعنی قلم پیچھے رہ جاتا تھا. علامہ کا تخیل بہت تیز چلتا تھا.
تو وہ لکھتے جاتے تھے اور پھر اس کا ریویو کر کے پھر اس کی اپنے کلام کی خود ہی اصلاح کرتے تھے اور پھر بعد میں اس کو ٹائٹل دیتے تھے. یہ نظم ارمغان حجاز کتاب جو کہ علامہ کی آخری کتاب ہے اور وہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی. مسودہ علامہ نے تیار کر لیا تھا اپنی زندگی میں لیکن پرنٹ ہوئی ہے ان کی وفات کے بعد. اور یہ نظم جو ہے علامہ نے اپنی وفات سے چند مہینے پہلے لکھی تھی, سن 38 میں ہی کہیں. تو علامہ جب اس کا ٹائٹل دے رہے تھے ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا؟ آنے والی نسل کے لیے پیغام. ٹھیک ہے, چلیں چلتے ہیں آگے. جوابات درست ہیں, بس پارٹیسپیٹ کریں. بڈھے سے یہاں مراد ہے ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار انسان, اور یقیناً ہم نے بہت سارے جہاں دیدہ لوگ دیکھے ہیں, تجربہ کار لوگ دیکھے ہیں, اور وہ جتنے بھی جہاں دیدہ لوگ ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں. بلوچ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ بلوچ سے علامہ کے ذہن میں کیا آیا ہوگا جب انہوں نے اس کا یہ ٹائٹل رکھا؟ تو ہم ذرا علامہ اقبال کے جوتے پہن کر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا. غیور اور بہادر, غیرت مند, اور سوچئے یہ ہے اقبال کو پڑھنے کا طریقہ. اصل میں ہم آج اقبال کو پڑھنے اور سمجھنے کا طریقہ پڑھ رہے ہیں. اقبال کے ذہن میں کیا آیا ہوگا, انہوں نے یہ ٹائٹل کیوں رکھا ہوگا؟ بلوچ سے یہاں پر مراد ہے روایت پسندی, کلچر, مسلم کلچر. یعنی بلوچ استعارہ ہے مسلم کلچر کا. بڈھا استعارہ ہے میچورٹی کا, ایکسپیرینس کا, اور ایڈوائس کے ایک لیول کا. مربی, مزکی, مصلح شخصیت. وہ آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. آج علامہ اقبال آپ کے باپ کے ذریعے سے آپ کو ایڈوائس کر رہے ہیں, براہ راست نہیں ہے. اقبال کیا کہہ رہے ہیں آج, اور اب میرے سامنے بیٹیاں بیٹھی ہوئی, تو بڈھے بلوچ کی یا بڈھے باپ کی نصیحت اپنی بیٹی کو. ایک ٹائٹل یہ بھی ہو سکتا ہے, بوڑھے باپ کی نصیحت مرنے سے چند دن پہلے اپنی بیٹی کو. اس پوئم کا ایک ٹائٹل یہ بھی ہو سکتا ہے. بیٹے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ نسل نو, نیکسٹ جنریشن. جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے اور اپنی مرنے سے چند دن پہلے وہ کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے, بڑی جامع قسم کی نصیحت اور وصیت, تو یہاں پر علامہ نے جب کہا, اس کا ٹائٹل لکھا کہ بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو, تو ان کے ذہن میں کیا تھا کہ بیٹا کون ہے؟ جاوید اقبال, آنے والی نسل, امت مسلمہ, پوری امت مسلمہ, اس وقت کے لوگ بھی, اور نیکسٹ جنریشنز, اور رہتی دنیا تک کی امت مسلمہ کا علامہ یہ ایک جامع نصیحت کر کے گئے. تو بیٹے یا بیٹی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ امت مسلمہ. بڈھے سے کیا مراد ہے؟ مربی شخصیت, آپ کی زندگی کا ہیرو. باپ بھی ہو سکتا ہے, استاد بھی ہو سکتا ہے. ڈسٹنس لرننگ, مولانا مودودی سے ہم ملے تو نہیں ہیں لیکن ہم نے ان کی کتابوں کے ذریعے سے ان سے پڑھا ہے, وہ ہمارے مرشد ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد, ڈاکٹر ذاکر نائک, مولانا الیاس, شاہ ولی اللہ, امام بخاری, یہ کیا ہیں؟ ہماری زندگی کے ہیروز ہیں. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام شاعری کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعروں کی پیروی حد سے نکلے ہوئے لوگ کرتے ہیں. یعنی عشقیہ شاعری, لغو شاعری, شراب کی تعریف والی شاعری, محبوب کی زلفوں کی تعریف والی شاعری. اتنے دیوان ہیں موٹے, اتنے جس میں جو ہے نا وہ کئی صفحے محبوب کی پلک کے اوپر لکھے ہوئے, اور پوری رات لکھتے رہتے تھے, اور صبح واہ 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 دادیں دی جاتی تھی. علامہ اقبال نے
اس سارے فسوں کو توڑا ہے، اس طلسم کو توڑا ہے، اور شاعری میں معنویت اور نظریے کا احیاء کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، اشعار میں حکمت ہوتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسان کو کہا کرتے تھے کہ نعت کہو، تو وہ نعت نثر میں نہیں کہا کرتے تھے، کس میں کہا کرتے تھے؟ شعر کی شکل میں کہا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، گر دلم آئینہ بے جوہر است، اے اللہ اگر میرے دل میں امت کا درد نہیں ہے، ور بحرفم غیر قرآن مضمر است، اور میری شاعری اور میرے پیغام میں اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہے، روز محشر خوار و رسوا کن مرا، تو اے اللہ پھر اقبال کو ساری انسانیت کے سامنے قیامت والے دن ذلیل کر دینا، بے نصیب از بوسہ پاک ان مرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لینے سے مجھے محروم کر دینا۔ یہ بہت بڑی بد دعا ہے جو علامہ اقبال نے اپنے آپ کو دی ہے کہ اگر میری شاعری میں اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور، امت کے درد کے علاوہ کچھ اور، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد، یہ امت کے لیے تڑپنے والا دل ہر ایک کو کہاں نصیب ہے، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد، بے چین دل ہر ایک کے پاس کہاں ہے۔ یہ بے چین دل انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، امت کے لیے تڑپنے والا دل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ نظم کا نام کیا ہے؟ بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، یا آپ کے لیے بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنی بیٹیوں کو، یا آپ کے لیے بوڑھے باپ کی نصیحت مرنے سے چند دن پہلے اپنی بیٹی کو۔ یہ اس کے کئی ٹائٹلز ہو سکتے۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ بیٹا یہ جو تیرا اپنا آبائی وطن ہے نا، اپنا آبائی علاقہ ہے، بیٹا اس کی قدر کرو۔ ایجوکیشن کے لیے جاؤ ابراڈ، پڑھ کے آ جاؤ، بزنس کے لیے جاؤ، لیکن اپنا جو آبائی علاقہ ہوتا ہے، اپنے آبائی علاقے میں اپنی روٹس کو مضبوط کرو۔ تمہارا وطن، تمہارا علاقہ، تمہیں اپنے آبائی وطن سے نیو یارک کی گلیاں اچھی نہ لگے، تمہیں پیرس اچھا نہ لگے، تمہیں مانچسٹر اچھا نہ لگے، تمہیں سوئٹزرلینڈ اچھا نہ لگے، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ وہ خوبصورت بازار، وہ گیگا مال، وہ پلازے، وہ خوبصورت سڑکیں، وہ لینڈ اسکیپس، کہ ان پر فریفتہ نہ ہو جانا۔ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ یہ اپنا علاقہ ہے بیٹا، اپنے علاقے میں ایک جگہ پر اس کو بیس کیمپ اپنے علاقے کو تم بناؤ، اور پھر یہاں سے پوری دنیا کو ایڈریس کرو، اور صفت سیل رواں، یہاں سے تم سیلاب کی طرح پوری دنیا تک پھیلو، پوری دنیا میں اپنی بات پہنچاؤ۔ یہ وادی ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ یہ وادی ہے، یہ صحرا ہے، اگرچہ یہ علاقہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے، لیکن تم نے اس علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور اصل ڈیولپمنٹ کون سی ہوتی ہے؟ اصل ڈیولپمنٹ کون سی ہوتی ہے؟ شعور کی نشوونما، ہیومن ڈیولپمنٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بلڈنگیں بنائی ہوں گی؟ چلے مسجد قباء، مسجد نبوی، اور لیکن انسان کتنے تیار کیے؟ خطبہ حجۃ الوداع میں کتنے لوگ کھڑے تھے؟ ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیے جو افراد سازی کا کام کریں۔ اصل سرمایہ انسانی سرمایہ ہے۔ بہت ذہین لوگ، بہت انٹلیکٹ والے لوگ، بہت سیوک سینس والے لوگ، بہت اپروچیبل لوگ
بہت لینینٹ قسم کے لوگ، بہت فہیم قسم کے لوگ، بہت ویژنری لوگ، بہت با کردار لوگ. امت مسلمہ کو اس قسم کی سٹرکچرز ہونے چاہیے. پتھر، گارے، صوفے، قالین، کھڑکیاں، ایلومینیم، سوئچ بورڈ، یہ وہ سب کچھ ہونا چاہیے. یہ اس دور کی ضرورت ہے. لیکن اصل پروڈکٹ کیا ہے؟ افراد اور انسان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت میں فرد کی بڑی اہمیت ہے. اور آپ نے جتنے بھی ادارے بنائے وہ افراد بناتے تھے، آگے افراد پیدا کرتے تھے. تو اصل کام تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے افراد پیدا کرنے ہیں. علامہ اقبال کے ایک اور شعر میں افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمو، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اینٹوں، پتھروں، مٹیوں اور غاروں سے مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی مساجد ہیں جن میں 1-1 لاکھ نمازی، بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں. لیکن اگر وہ افراد نہیں تیار کر رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. کریٹیو انسان، نئے نئے آئیڈیاز لانے والے انسان، نظریاتی انسان. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے. جہان تگ و دو، 6 جہان ہیں جن میں سے بندہ گزرتا ہے. کتنے؟ 6 جہان ہیں. عالم ارواح، ہماری روح جہاں پر موجود تھی آج سے 70-100-200 سال پہلے، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. اللہ نے ساری روحیں اکٹھی بنا لی. اس کے بعد ماں کے پیٹ میں عالم خلق، عالم تخلیق، یہ دوسرا جہان ہے جس میں ہم نے 9 ماہ وقت گزارا. یہ تیسرا جہان ہے، اس کو کہتے ہیں جہان تگ و دو. یہاں پر ہم ایفرٹس کرنے آئے ہیں، یہ کمفرٹ زون نہیں ہے. یہ سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، یہ سوٹ سلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا. یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ پیسنجر لاؤنج ہے، یہ ویٹنگ لاؤنج ہے. قن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مسافر، یہ گزرگاہ ہے. استنبول کے ایئرپورٹ کے اوپر باپ کی ٹکٹ کا ٹائم ہے 10 بجے ویٹنگ لاؤنج میں، بیٹے کی ٹکٹ کا ٹائم ہے 12 بجے اور پوتے کی ٹکٹ کا ٹائم ہے 2 بجے. اپنی وہ وہاں پر جو ہے وہ پیسنجر لاؤنج میں یا ویٹنگ لاؤنج میں وہ یہ پلاننگ کریں گے کہ یار یہاں پر جو ہے نا ایک چھوٹی سی کتے کا 2 فٹ دربے 2 فٹ کا سودا کرتے ہیں. نہیں، یہاں پر تو 1-1.5-2 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں کہیں کسی اور جگہ پر انہوں نے سب نے اکٹھے ہونا اور ملنا، بس ٹکٹوں کے ٹائم آگے پیچھے. تو یہ درمیان میں کون سا ہے؟ تیسرا جہان، جہان تگ و دو. عالم امتحان، عالم جد و جہد، عالم اسباب، دار العمل. اور پھر اس سے اگلا جہان چوتھا کون سا ہے؟ عالم برزخ، قبر میں. پتہ نہیں میں نے 500 سال قبر میں رہنا. اور اس کے بعد 5واں جہان کون سا ہے؟ عالم حشر، میدان محشر میں 50,000 برس حساب ہی شروع نہیں ہونا. میدان حشر میں جس میں سورج کتنی بلندی پر ہوگا؟ 1.25 میل کی دوری پر ہوگا. اور چھٹا جہان کون سا ہے؟ عالم عدن. بس پھر لاسٹ سٹاپ ہے ہماری بس کا. وہ یا ہماری ٹرین ہمیں جہنم میں اتار دے گی یا جنت میں اتار دے گی. اس مسافر کی آخری منزل وہ. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. اس جہان تگ و دو میں جو تمہارے پاس تلوار ہے، جو تمہارے پاس ایکوپمنٹ ہے جس سے تم لیس اور مسلح ہونے چاہیے، وہ ہے غیرت. مروب نہیں ہونا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کافروں کے لش پش قسم کے شہر اور ان کے ایئرپورٹ تمہیں مروب نہ کریں. اتنی ایمانی غیرت ہونی چاہیے.
شن کرتے ہوئے گاڑی جو بڑی ساری گزرتی ہے وہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی، میری چھوٹی گاڑی ساری عمر صرف 6 سوٹوں سے گزارا پورے سال میں۔ تو غیرت کون سی؟ ایمانی غیرت، اور یہ غیرت آپ نے اپنے بچوں میں منتقل کرنی۔ اصل دولت ایمان ہے اور اصل گھر آخرت کا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ بہت سارے درویشوں کے سروں پر ہمیں تاج اس دنیا میں تو نہیں نظر آئیں گے، اس دنیا میں تو فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے، جن بھی نظر نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کئی ایسے بندے ہمارے پاس سے گزر جاتے ہوں جن کے سر پر تاج ہوں یاقوت اور مرجان کے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان غیرت مندوں کے تاج ہمیں قیامت والے دن نظر آئیں گے، اور اتنی روشنی ہوگی ان کے تاجوں کی کہ بہت سارے ٹھڈے کھاتے ہوئے ان کی روشنی کی وجہ سے راہیاب ہوں گے۔ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کا، لیکن یہ بڑی پوشیدہ سی بات ہے۔ علامہ کہتے ہیں باپ اپنی بیٹی کو بتا رہا ہے یہ جو غیرت ہے نا، غیرت کے ساتھ بس آگے بڑھتے چلے جانا اور پیسنجر لاؤنج میں اپنا دل نہ لگنے دینا، اور نظریں اپنی منزل پر ٹکائے رکھنا، اور ضرورت کا یعنی دنیا برتنے کی چیز، جیسے واش روم ہم جاتے ہیں استعمال کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ دنیا واش روم ہے، برتنے کی چیز۔ بس واش روم میں دل اگر کسی نے لگا لیا تو اس سے زیادہ احمق اور کون ہوگا۔ کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ یہ جو غیرت ہوتی ہے اور یکسوئی ہوتی ہے اور اپنی منزل پر نگاہ ہوتی ہے، اس سے جو نفس، شیشے جیسا جو نفس ہوتا ہے نا، جس میں خواہشوں کے بلبلے ابھرتے رہتے اور ہلکی سی ٹھیس سے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے ہمارے نفس کا شیشہ، لیکن وہ خارا یعنی پھر وہ مضبوط پتھر بن جاتی ہے جب انسان میں غیرت آ جاتی، خودی آ جاتی ہے، اعتماد آ جاتا ہے، توکل آ جاتا ہے، بھروسہ آ جاتا ہے، معنویت آ جاتی ہے، نظریہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کسی کامل سے، کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا پڑتا ہے، الفلاح میں آنا پڑتا ہے، لٹریچر پڑھنا پڑتا ہے، قرآن سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، کسی نیک شخص کی صحبت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اور بہت سارے نیک لوگوں کی صحبت میں نے ان سے ملا نہیں ہوں، یہ ایکسپیرینس میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں بھی آپ کسی نیک آدمی کی مجلس کے مزے لوٹ سکتی ہیں، کر کے دیکھیے گا۔ امام غزالی کی کتاب نکالیے گا بالکل ایسے، اور بالکل آپ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے کہے گا کہ امام صاحب مجھے یہ صفحہ پڑھا دیں، پھر خود سے اس کو ریڈ آؤٹ کریں، اور پھر امام صاحب میں پڑھتی ہوں آپ سنیے، آپ پڑھیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ امام صاحب آپ کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے آئمہ کے ساتھ اپنا تعلق بالکل ایسے جوڑا تنہائی میں۔ آج کا یہ بڑا اہم گفٹ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیے۔ بہت سارے ایسے نیک لوگ جن کی صحبت میں ہم زمانی اور مکانی طور پر نہیں پہنچ سکتے، یعنی وہ ہمارے سے پہلے گزر گئے، لیکن آپ ان کی تصانیف، ان کے لٹریچر اور ان کی کتابوں کے ذریعے سے آپ ان کامل لوگ، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کا، ان کامل لوگوں کی مجلس میں آپ پہنچ سکتی ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک ایک فرد، آپ کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کو تیار کیجیے۔ جو ان میں سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ امت کے لیے پوٹینشل رکھتا ہو۔ بچے کی شرارتوں سے اور اس کے چلبلے پن سے اور اس کے تھوڑا سا آؤٹ سپوکن ہونے کی وجہ سے ماں گھبرا جاتی ہے کہ میں اس کو نعت کیسے ڈالوں، لیکن کسی کو نہ چھوڑی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ بہت سارے تربیت یافتہ اور با کردار افراد اگر آپ نے تیار کر دیے نا، اچھا کاؤنٹنگ کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10،
پہلی 2 روز میں مجھے لگتا ہے کہ 10 مدرز بیٹھی ہوئی، ملٹیپلائی کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر 70 مدرز بیٹھی ہوئی ہوں۔ 70 مدرز میں سے اپروکسیمیٹلی ہم ایک اندازے کے مطابق ایوریج آپ کے 3 بچے ہوں گے، کسی کی 2 بیٹیاں 1 بیٹا، کسی کی 1 بیٹی 2 بیٹے، تو 270 افراد جو ہے وہ یہاں پر ان کے کسٹوڈین اور گارڈین اور ان کی مدرز بیٹھی ہوئی، اور دنیا کا سب سے بڑا منصب ماں ہونا ہے، وزیر خارجہ ہونا نہیں، وزیر داخلہ ہونا نہیں، چیئرمین نادرا ہونا نہیں، گورنر اسٹیٹ بینک ہونا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے۔ صدر پاکستان آپ کے قدموں کی خاک ہے، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آدم کا کوئی بیٹا اور بیٹی، کوئی اشرف المخلوقات، اللہ کا نائب اور خلیفہ آپ کو امی کہتا ہے تو آپ کے نصیب کے کیا کہنے۔ بہت بڑا منصب پر اللہ نے آپ کو فائز کر دیا۔ اب ان 3-4 افراد کو تیار کر کے امت کو گفٹ کیجیے۔ لگی رہی، اتار چڑھاؤ آئیں گے۔ کبھی ایسا لگے گا کہ زندگی کی گاڑی رک سی گئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن یہ بڑھ رہی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک فرد پر محنت کیجیے، اور اگر آپ میں اللہ نے اتنا پوٹینشل دیا ہے کہ آپ کو یہ ادارہ چلا رہی ہیں، اور آپ ماں ہونے کے ساتھ ساتھ استاد ہونے کے منصب پر بھی فائز ہیں، تو پھر یہ ماں کے منصب کو ماں انٹو ماں کر دیں۔ ماں پلس ماں نہیں۔ سکیئر لینا آتا ہے آپ کو؟ میتھمیٹکس کس نے پڑھا ہوا؟ جی، مدر پلس مدر، اب مدر ملٹیپلائی بائی مدر کر دیں، ماں ضرب ماں۔ تو آپ میں سے جو استاد ہیں وہ ماں پلس ماں نہیں ہے، ماں ضرب ماں ہے، یعنی مدر سکیئر ہے۔ تو مدر سکیئر نے پھر جتنے لوگ آپ کو اب ٹیچر کہتے ہیں، میڈم کہتے ہیں، یا جو بھی واٹ ایور جو بھی کہتے ہیں، ان سب کو تیار کیجیے۔ جنت میں چھلانگیں مارتی جائیں گے انشاءاللہ، بڑی امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ غواص کہتے ہیں غوطہ خور کو، اور وہ غوطہ خور جو اس لیے ڈبکی لگاتا ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو اس کی مٹھی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہوگی، اس کو غواص کہتے ہیں۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، اس غواص کو کبھی دولت نہیں ملتی ہے، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ، جو ساحل پر کنارے پر بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے، ڈبکی نہیں لگاتا۔ یعنی کمفرٹ زون کو توڑیے، اور اپنے لائف سٹائل پر میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجیے۔ کتنے آرگنائزڈ ہیں ہم، کتنے پلانڈ ہیں ہم وقت کا کتنا درست استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی میں انٹرٹینمنٹ کتنی ہے۔ ضرور انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بہت آرگنائزڈ، کمپوزڈ اور ہر وقت فریش رکھیں اور خوش رکھیں اپنے آپ کو۔ بہت زیادہ اپنے اوپر تھکان کو سوار نہ کر لیں، بہت زیادہ فٹیگ نہ ہو، ایگزرشن نہ ہو، آپ کا موڈ آف نہیں ہونا چاہیے، لیکن وقت کا درست استعمال اور کمفرٹ زون سے نکلنا، اور چیزوں کو پلان کرنا اور ایگزیکیوٹ کرنا اور آگے لے کر چلنا، اور ریزلٹس کو گیج کرنا اور ریزلٹس کو دیکھنا، اپنی ایک خامی کو آہستہ آہستہ خوبی سے بدلنا۔ اور پھر اچھا وہ جملے بڑے زبردست ہوتے ہیں جب آپ اپنی خامی کو خوبی سے بدل رہی ہوتی ہیں، اس پروسیس کو ذرا نوٹ کر لیں، اور اگر آپ اپنے تاثرات جو ہیں وہ لکھنا شروع کر دیں نا، تو انسان جو ہے وہ رویوں کا ماہر بن جاتا ہے۔ سب سے اس لیے اپنی اصلاح پر کیوں زور دیا گیا؟ اپنی اصلاح کا پروسیس انسان کو بہت ریفائن کرتا ہے۔ میں نے یہ خامی اپنی چیخنے کی، اونچی بولنے کی کیسے درست کی تھی؟
میں نے ریئیکٹ کرنے کی خامی اپنی کیسے دور کی تھی. اب وہی چیز اگر آپ کے بچے میں ہے تو اگر آپ نے اپنی خامی کو دور کرنے کے مراحل کسی طرح سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں یا تو اپنے شعور میں یا کسی ڈائری میں, تو اب آپ کے بچے کے اوپر جو ہے وہ آپ کی لرننگ ایک آپ کی جو ہے وہ بہت پرکیف وہ کیفیات ہوں گی جب آپ اپنے بچے کو اس اصلاح کے پروسیس میں سے گزار رہی ہوں. آپ کے لبوں پر مسکراہٹ چھلک جائے گی جب آپ کا بچہ جو ہے وہ اب آپ کی طریقت, یعنی آپ پیر نہیں ہیں نا اپنے بچے کی, آپ اس کی پیر صاحبہ ہیں, آپ اس کی مربی ہیں, اس کی ماں ہیں, آپ اس کی استاد ہیں, آپ اس کی جنت ہیں. کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ, یعنی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کمفرٹ زون کو توڑنا ہے. دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. بہت یونیورسل رول ہے, علامہ نے جو ہمیں بتا دیا ہے, ہمارے باپ نے, ہمارے ہیرو نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہیں بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑنا, مداہنت کا راستہ اختیار نہیں کرنا. ایسی آزادی اور ایسی لبرٹی جس کی قیمت پر آپ کا عقیدہ, آپ کی حیا, آپ کا نظریہ, آپ کا مقصد زندگی کے اوپر کوئی ضرب آتی ہو, آپ اس آزادی کو مت لیجیے. ایسی آزادی جس میں آگے فتنے نظر آ رہے ہیں آپ کو, آپ اس آزادی کو ایک دفعہ کھڑے ہو کر دوبارہ سے ری تھنک کر لیجیے. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب سویلائزیشن کے نام پر, کلچر کے نام پر, ماڈرنائزیشن کے نام پر, حقوق نسواں کے نام پر, فیمنزم کے نام پر, لبرلزم کے نام پر, ایمپاورمنٹ کے نام پر, انلائٹنمنٹ کے نام پر تہذیب اپنے درندوں کو ابھار رہی. اور مجھے حیا آتی ہے, آپ سب بہنیں, مائیں, بیٹیاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, کہ میں مزید اس کے اوپر چند جملے کہوں کہ یہ تہذیب کس طرح سے عورت کا استحصال کر رہی ہے. وکٹم ہے عورت مغربی تہذیب کا, کچھ نہیں دیا سوائے استحصال کے اور حسرتوں کے اور ظلم کے. تو اس تہذیب پھر اپنے درندوں کو ابھار رہی ہے, اور تہذیب کے نام پہ, کلچر کے نام پہ, ماڈرنائزیشن کے نام پہ نکل باہر جی لے اپنی زندگی. کیوں ابا سے پوچھتی ہے گھر میں باہر رات گزارنے کے لیے؟ بھائی تو نہیں پوچھتا. تمہیں کیوں بتانا پڑتا ہے کہ امی میں گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گی؟ تہذیب کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کو پامردی ہے, مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ کو کس پر بھروسہ ہے؟ میرے اور آپ کے ایمانی استقلال کے اوپر, میرے اور آپ کی ثبات پر, اللہ پہ بھروسے پر, توکل پر, رضا پر, سر تسلیم خم کرنے کی روش کے اوپر. اگر یہ ہے تو پھر اللہ کو مجھ پر اور آپ پر بھروسہ ہے کہ اس ابلیسی جنگ میں میرے یہ بندے ضرور غالب آئیں گے. اور ابلیس کو کس کا سہارا ہے؟ گیجٹس کا, ان گیجٹس کا سہارا. ان کو ہم نے مثبت استعمال کرنا ہے. میں ان کے ترک کرنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں, لیکن ان کا بہت زیادہ پاکیزہ استعمال, بامقصد استعمال, کنٹرولڈ استعمال. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. اس امت کے تقدیر میں آگے کون کون سے مدارج اور مراحل ہیں, کب اللہ کا دین قائم, غالب اور نافذ ہوگا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ, لیکن اگر کسی میں مومنانہ بصیرت ہو, انسائٹ ہو, ویژن ہو, اس کا پرسپیکٹو مومنانہ ہو, وہ چیزوں کو مومنانہ گوگلز اور اینک سے اور نگاہ سے دیکھتا ہو, تو کافی ہے اشارہ. بس پھر تیری تقدیر تیرے ہاتھ میں. کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں راستہی منزل ہوتی. میں پھر دہراتا ہوں,
کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں راستے ہی منزل ہوتی ہے. اللہ کے دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا راستہ ہی منزل ہے. جو اس راستے پر گامزن ہے اور جس کے وجود اور جس کی ایگزسٹنس سے اللہ کے کلمے کی سربلندی کا کام آگے بڑھ رہا ہے تو وہ منزل پا گیا. اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا. اخلاص مانگ آخری. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اخلاص سے نیت انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ریا سے، سیلف پریز سے کہ مجھے کوئی تھینک یو کہے، کوئی بتائے، کوئی کہے، کوئی کمنٹ کرے. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر جو ہے وہ اندر کی دنیا بہت وسیع کائنات ہے. اللہ تعالیٰ اندر جھانکنے کی صلاحیت سے مالا مال فرمائے. میں نے یہ بات کیوں کہی، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ اچھا، اپنی نیتوں کا نگہبان بننا اور اپنی نیتوں کے اندر جو موجود، نیتوں کے اندر جو بھی نیتیں اور ارادے ہوتے ہیں ان کو پرکھنے کی صلاحیت کا حامل ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی شخص کے اوپر بڑا فضل ہوتا ہے. اپنے جملوں، اپنے رویوں، اپنے ارادوں اور اپنی نیتوں کا انسان جو ہے وہ پرکھنے کی صلاحیت کا حامل ہو جائے. اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے. نیا گانے کہن پرانے بزرگ. ابا جاتے ہوئے یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ میرے اوپر ہی نا، صرف مجھے ہی نا آئیڈیل اور پرفیکٹ مان لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کنیکٹ ہو. جتنے بزرگ ہیں سب سے کسب فیض کرو اور دیکھو کہ ان کی زندگیاں کس طرح اخلاص سے بھری ہوئی تھی. شاہاں چہ عجب گھر بنوازن گدارا. اور اگر تیرے میں اخلاص آ جائے، غیرت آ جائے اور یہ سب نصیحتیں جو میں نے کی ہیں، تو اللہ فقیر کو نواز دے گا، اس گدا کو نواز دے گا. بشارت بھی ہے آخری جملہ اور سم اپ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تجھے نواز دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج یوم اقبال کی مناسبت سے جو امت کا پیغام انہوں نے دیا ہے، ہمارے ہی باپ کی زبان سے، اللہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.